ہمیں دیکھنا چاہیے کہ عزتیں سانجھی ہوتی ہیں اور بچے بھی سانجھے ہوتے ہیں، تو اس طرح کا کسی پہ بھی ظلم نہیں کرنا چاہیے. دیکھیں سسٹم فاق ہاسپٹل میں بھی آپ لے کے گئے تھے، وہاں پہ ایڈمٹ نہیں کیا تھا ڈاکٹرز نے؟ وہاں پہ ایڈمٹ کیا تھا، وہاں پہ 1 ہفتہ رکھا ہے. پھر جب ان کو پتہ چلا ہے کہ یہ پی ٹی آئی کے ہیں تو انہوں نے کہا ہم ڈسچارج کر دیں، آپ نے لے کے جانا ہے تو لے کے جائیں. یہ ہم نے جی السلام علیکم ناظرین، جیسے کہ آپ جانتے ہیں اس ٹائم ہم قبرستان میں موجود ہیں اور عباد فروق کے بیٹے عمار فروق کی قبر کے بالکل سامنے ہیں. جیسے کہ ہم اس قبر کو دیکھتے ہیں ہمارے لوکنڈے کھڑے ہوتے ہیں کہ بہت دکھ ہوتا ہے کہ بہت شرم کی بات ہے کہ ایک معصوم بچہ، ایک معصوم فرشتہ اس دنیا سے چلا گیا، ایک باپ کو سسکتا اس دنیا سے چلا گیا. یہ نہ ہو کہ آج یہ بچہ ہے، کل کو ہمارے بچے بھی اس جگہ پہ ہو سکتے ہیں. اور دیکھیں یہ کیسے کافر ہیں، انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ ایک بچے کو باپ کو ثبوت حق کرنے کی اجازت دی جائے. انہوں نے اتنی بھی اجازت نہیں دی کہ وہ باپ اپنے بچے کو خود ثبوت حق کر سکے. جنازہ پڑھایا اور باپ کو یہاں سے لے گئے. یہ بالکل گناہ ہے اور آپ کو اس کے خلاف آواز اٹھانی پڑے گی. ایسا نہ ہو کہ آپ خاموش رہیں اور آج یہ بچہ ہے کل کو ہمارے بچے یہاں پہ. وعلیکم السلام. کیا حال ہے بیٹا آپ کا؟ ٹھیک ہو؟ جی میں ٹھیک ہوں. کہ پاپا کو رہا کر دیتے ہیں تو آپ کا کیا ہوگا اس کے بارے میں؟ جب پاپا رہا ہو جائیں گے ہمارے، تب میرے پاپا جب گھر آئیں گے میری مما سے بات کریں گے. تب میری مما تو ہاسپٹل میں ہیں. وہ پھر جب بابا آئیں گے تب ان کو دیکھ کے ان کی طبیعت تھوڑی ٹھیک ہوگی، وہ بولنے لگیں گی، کھانے لگیں گی. وہ تب مجھے بھی نہیں پہچانتی کہ میں ہوں کون. آپ کی مما کی کنڈیشن کافی سیریس ہے. ہاں جی، میری مما کی کنڈیشن تو مار سے بھی زیادہ بری ہے. تو وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہیں؟ جی میری مما ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے. تو ڈاکٹرز کیا کہہ رہے ہیں ان کے بارے میں؟ ڈاکٹرز تو یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ اس کو نا اپنے بیٹے کا صدمہ لے لیا ہے. یہ بھی عمار جیسا ہو گیا، جیسے عمار نے پاپا کا لیا تھا ویسے اس نے عمار کا لے لیا ہے. پھر پاپا جب میرے آئیں گے تب ان سے بات کریں گی، تب مما تھوڑی ٹھیک ہوں گی. جی دیکھیں ناظرین، جیسے کہ آپ نے سنا کہ بچہ کافی اس ٹائم ڈرا بھی ہوا ہے، صدمے میں بھی ہے. ظاہر ہے ایک طرف تو اس کا بھائی تھا اور دوسری طرف اس کی والدہ ہیں جو کہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہیں، اور ڈاکٹرز کا یہ کہنا ہے کہ ان کی جو حالت ہے وہ کافی سیریس ہے، کہ ان کے جو میاں ہیں عباد فروق ان کو رہا کر دیا جائے تاکہ ان کی جو مسز ہیں ان کی حالات میں سدھار آ سکے. جیسا کہ بچے نے بتایا ہے کہ جو ان کی والدہ ہیں وہ ان کو بھی نہیں پہچان رہی ہیں، اتنی سٹریس میں ہیں کہ ان کو بالکل نہیں پتہ کہ یہ میرا بڑا بیٹا ہے یا کیا ہوا ہے، کس طرح ہوا ہے. ہم پورے پاکستان سے ہم اپیل کرتے ہیں اور درخواست کرتے ہیں کہ اس کے والد صاحب کو بچے کے رہا کر دیا جائے. جیسے کہ یہ بچہ بتا رہا ہے کہ ان کی والدہ کی کنڈیشن بہت خراب ہے. ایک تو پہلے بھائی جو ہے اس دنیا سے جا چکا ہے، اوپر سے والد بھی جیل میں ہیں اور والدہ ہاسپٹل میں ہے، اور آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس ٹائم اس بچے کے کیا حالات ہیں. بیٹا اگر آپ کے پاپا کو رہا کر دیا جائے تو کیا آپ ادھر پاکستان میں رہو گے؟ جی ہم پاکستان میں رہیں گے. جب میرے بابا کو رہا کر دیں گے تب ہم پاکستان میں رہیں گے، کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ عمران خان کی تینوں بہنیں آئی تھیں ملنے. پھر ہم نے ان کو صوفے پہ بٹھایا، وہ کہتی ہم شادی پہ نہیں آئے، ہم فوتگی پہ آئے ہیں، ہم نیچے بیٹھیں گے، زمین پہ گدے بچھائے ہوتے ہیں، انہوں نے کہا تھا. جی جیسا کہ آپ نے سنا کہ خان صاحب کی دونوں بہنیں یہاں پہ آئی ہیں اور انہوں نے بتایا، بیٹا بتا رہا ہے کہ ہم نے جیسے ان کو کہا کہ آپ صوفے پہ بیٹھیں، انہوں نے کہا نہیں ہم یہاں پہ شادی پہ نہیں آئے، ہم زمین پہ بیٹھیں گے اور سب مہمانوں کے ساتھ بیٹھیں گے. اور وہ غم کا حصہ بنی ایک دکھ بڑی گھڑی میں انہوں نے ان کا ساتھ نہیں چھوڑا. اور بیٹا خان صاحب کا جو وکیل ہے وہ بھی یہاں پہ آئے تھے؟ جی وہ چوتھے دن آئے تھے، خان صاحب کے وکیل چوتھے دن آئے تھے وہاں پہ. یہاں پہ 10 منٹ بیٹھے ہیں پھر بعد میں چلے گئے تھے. تو بیٹا مجھے بتاؤ گے کہ جو آپ کا بھائی تھا وہ کون سے ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھا لاسٹ ٹائم پہ جب اس کی ڈیتھ ہوئی ہے؟ گھر میں تھا یا ہاسپٹل میں تھا؟ وہ چلڈرن ہاسپٹل سے چلڈرن ہاسپٹل میں اس کی ہارٹ بیٹ رک گئی تھی، وہیں سے 130 پہ اس کی ہارٹ بیٹ رک گئی تھی اور وہ وہاں پہ فوت ہو گیا تھا چلڈرن میں. اور یہ بھی سننے میں آیا نا کہ آپ ہاسپٹل میں لے کے گئے تھے تو ہاسپٹل والے ایڈمٹ بھی نہیں کر رہے تھے آپ کے بھائی کو؟ ہاں جی، ہاسپٹل والے میرے بھائی کو ایڈمٹ نہیں کر رہے تھے. وہ میرے بھائی کو تو کیا نام ہے، میرے چاچو کے دوستوں نے کچھ بات کی ہے تو چلڈرن ہاسپٹل میں ہمیں وینٹیلیٹر نہیں ملا، ہمیں
ایک وارڈ میں رکھا گیا، وہاں پہ بس چھوٹا موٹا علاج. آخری دفعہ جب وہ فوت ہوا تھا تب اس کا ڈاکٹر نے ہمیں بلڈ دیا تھا، اس کا بلڈ نکالا تھا ڈاکٹر نے، اس کے 10 منٹ بعد ہمارا فوت ہو گیا تھا. اچھا، وینٹیلیٹر پہ تھا اور جب اس کا بلڈ سیمپل نکالا اور اس کے ٹھیک 10-15 منٹ بعد عمار کی ڈیتھ ہو چکی تھی، اور عمار لاسٹ ٹائم پہ اپنے پاپا کو ہی یاد کر رہا تھا. ہاں جی، لاسٹ ٹائم پہ عمار اپنے پاپا کو یاد کرتا کرتا روتا روتا فوت ہو گیا، اور عمار کو وینٹیلیٹر ملا نہیں تھا. وینٹیلیٹر بھی نہیں دیا تھا. اتفاق ہاسپٹل میں بھی آپ لے کے گئے تھے، وہاں پہ ایڈمٹ نہیں کیا تھا ڈاکٹرز نے؟ وہاں پہ ایڈمٹ کیا تھا، وہاں پہ 1 ہفتہ رکھا ہے. پھر جب ان کو پتہ چلا ہے کہ یہ پی ٹی آئی کے ہیں تو انہوں نے کہا ہم ڈسچارج کر دیں، آپ نے لے کے جانا ہے تو لے کے جائیں. یہ ہم نے ڈسچارج کر دیا. جی دیکھیں کتنی غلط بات ہے کہ ایک بچہ بہت کنڈیشن اس کی سیریس ہے اور وینٹیلیٹر پہ ہے، اور اتفاق ہاسپٹل والوں نے کہا کہ بچے کو لے جائیں. جی یہ پی ٹی آئی کا ہے. میں آپ سب سے پوچھتی ہوں، کیا پی ٹی آئی کا ہونا ایک گناہ ہے؟ اگر کوئی پی ٹی آئی کا بندہ ہے تو کیا وہ بیمار ہے، اس کی ٹریٹمنٹ نہیں ہوگی؟ یہ کس چیز کا انصاف ہے؟ ایسا بھی انصاف ہے؟ یہ تو غلط ہے نا. ایک بچہ موت کی جنگ لڑ رہا ہے، ایک بچے کو باپ سے ملنے نہیں دیا جا رہا، اس کا باپ جیل میں ہے اور بچہ سسکیاں لے رہا ہے کہ مجھے میرے باپ سے ملنے دیا جائے، اور اس کو وینٹیلیٹر نہیں دیا، ہاسپٹل سے اٹھا کے اس بچے کو باہر پھینک دیا گیا کہ آپ جی پی ٹی آئی کے ہو. میں آپ سب سے پوچھتی ہوں، آپ مجھے بتائیں کہ پی ٹی آئی کا ہونا ایک گناہ ہے؟ کیا وہ انسان نہیں تھا؟ آپ کے اندر انسانیت نہیں ہے؟ کیا آپ نے اس بچے کے ساتھ، معصوم کے ساتھ اتنا برا کیا؟ وہ معصوم کو آپ نے کس چیز کی گناہ کی سزا دی ہے؟ میں آپ سب سے پوچھتی ہوں، آپ مجھے اس کا جواب دیں کہ اس بچے نے کیا گناہ کیا تھا؟ کیا اس کا باپ پی ٹی آئی میں ہے؟ صرف اس کا یہ گناہ تھا کہ اس کو کسی ہاسپٹل میں ایڈمٹ نہیں کیا گیا، اس کی ٹریٹمنٹ نہیں کی گئی، اس کو نکال کے باہر پھینکا گیا. اب سیم ویسی کنڈیشن میں اس بچے کی والدہ ہے، تو کیا اس کی والدہ کو بھی ایسے ہاسپٹل سے نکال کے باہر پھینکا جائے گا کہ جو آپ کے ہسبینڈ ہیں جی وہ پی ٹی آئی کے سپورٹر ہیں؟ پی ٹی آئی کے سپورٹر ہونا ایک گناہ ہے. روک کے گھر میں موجود ہیں، اور خان صاحب کے جو وکیل ہیں عمیر نیازی، وہ یہاں پہ بچے کے افسوس کے لیے خان صاحب نے ان کو بھیجا ہے اور یہاں ہیں اور ان سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بنیادی طور پہ جمعرات والے دن میری خان صاحب کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی اٹک جیل میں، اور انہی کی انسٹرکشنز پہ میں عباد فاروق کے گھر آیا ہوں ان کے بیٹے کے افسوس کے لیے. یا ان کے بھائی شہزاد سے ملاقات ہوئی، ان کے باقی 2 بیٹوں سے بھی ملاقات ہوئی، اور بنیادی طور پہ ان کے غم میں ہم برابر کے شریک ہیں. اور میں آج ان کے گھر سے یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ بنیادی طور پہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ عزتیں سانجھی ہوتی ہیں اور بچے بھی سانجھے ہوتے ہیں، تو اس طرح کا کسی پہ بھی ظلم نہیں کرنا چاہیے. دیکھیں سسٹم میں بدلاؤ آتے رہتے ہیں، انسانوں سے ہی غلطیاں ہوتی ہیں، غلطیوں کی سزائیں بھی ہوتی ہیں، مگر سزاؤں کا یہ مطلب نہیں کہ سزا کا بھی تعین بھی نہ ہو، اور فیملی کو اس حد تک زج کریں کہ آپ اس بچے کی موت کے ذمہ دار بن جائیں. تو یہ ساری چیزیں دیکھنے والی ہیں. جی بہت شکریہ سر. سر آپ سے یہ پوچھنا چاہیں گے کہ ہمیں پتہ چلے کہ جو سر عباد فاروق کی مسز ہے ان کی بھی حالت کافی خراب ہے اور وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہیں. جی بالکل، یہ آپ کو کسی نے ٹھیک ہی کہا ہے، لیکن وہ ہاسپٹل میں ہے، ان کی طبیعت خراب ہے، مینٹلی طور پہ وہ ڈسٹرب ہیں، تو وہ بس اپنے عمار کے اور عباد کے انتظار میں غم زدہ ہیں، اور وہ کھانا پینا بھی ان کا بہت مشکل سے ہم کر رہے ہیں، کس طرح شاید ہم دے رہے ہیں، لیکن وہ مینٹلی طور پہ بہت ڈسٹرب ہیں، اور اس ٹائم کسی نجی ہاسپٹل میں ہاسپٹلائز ہیں. اور میں سب کو، قوم کو، اپنے بھائیوں کو کہوں گا کہ ان کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت یاب کرے اور میرے بھائی عباد کو رہا کر دے. مہربانی ان کی. جی بہت شکریہ.